الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، فأرفوا إلى الجزيرة حين تغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا وأشده وفاقا، مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابیہ ہیں. ان کے حوالے سے یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر کان دجال کا حلیہ حقیقت اور کس مقام پر وہ قید ہے اور کس قدر نکلنے کے لیے بے چین ہے، یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. تمیم داری یہ اصل فلسطین کے باشندے تھے اور عیسائی مذہب پر چلتے تھے. سن 9 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا اور ایک مرتبہ یہ اپنے پورے وفد اور قافلے کے ساتھ تشریف لائے. ان کے پاس سفر کے سامان میں سے کچھ تیل بچا ہوا تھا، تو وہ آئے اور مسجد نبوی کے اندر چراغ بنا کر تیل کو اس میں ڈالا اور مسجد کے اندر چراغ روشن کر دیا. اب تک مسجد نبوی کے اندر روشنی نہیں ہوتی تھی، کوئی چراغ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور روشنی دیکھا تو پوچھا کس نے یہ کیا ہے. تمیم داری کا نام بتلایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی اور فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. اس قدر آپ کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا: الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز تیار ہے، نماز کا وقت ہے. فخرجت الی المسجد، چنانچہ فرماتی ہے کہ میں بھی مسجد کی طرف نکلی. نماز کے لیے ندا دی گئی
اور اس دور نبوت میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں اور مردوں کے بالکل پیچھے ان کی صف لگتی تھی، اور فاطمہ بنت قیس عورتوں کی صفوں میں سب سے پہلی صف میں ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے، وہو یضحک، اور آپ کے چہرے کے اوپر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی ہلکی سی۔ فقال، اور فرمایا، لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پکڑے رہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرے، جس نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ ثم قال، پھر پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عام عادت تھی، جب بھی کوئی سوال آپ سے ہوتا تھا تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، مارے ادب کے اور اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہو، اللہ کے نبی کہیں اس سے مزید اور بہتر کوئی بات بتلائیں، اس لیے کبھی بھی بولتے نہیں تھے، فوراً اللہ اور اس کے رسول کے ہی حوالے کر دیتے تھے کہ ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ بہتر معلوم ہے۔ قال انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو نہیں جمع کیا کسی پسندیدہ چیز کے لیے، کوئی غنیمت، کوئی تحفہ، مال وغیرہ دینے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، ولا لرہبۃ، اور نہ دشمن سے ڈرانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کوئی خوف دلانا ہے، نہ کوئی مال کی تقسیم اور اس کی امید دلانا ہے، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے۔ ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کان رجلا نصرانیا، ایک عیسائی آدمی تھے، فجاء واسلم، اور وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم به عن المسيح الدجال، اور انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی جو اس بات کے بالکل مطابق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا۔ دجال کے بارے میں جو کچھ میں تم کو بتلاتا تھا بالکل ہو بہو وہی بات اپنی آنکھوں دیکھی اور تجربے کی حضرت تمیم داری نے اپنے عیسائیت کے دور میں ایک سفر میں وہ ساری چیز دیکھی ہے، وہی بات مجھ سے بیان کیا ہے، تو اسی کو بتلانے کے لیے میں نے تم لوگوں کو جمع کیا ہے کہ دیکھو جو بات میں تم کو بیان کرتا تھا وہ مجھ سے پہلے حضرت تمیم داری جو ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے، عیسائی مذہب میں تھے، وہ ساری باتیں ان کے علم میں بھی ہیں، اور اب وہ آ کر وہی باتیں مجھ سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے 30 آدمی قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندری کشتی میں سفر کیا۔ قبیلہ لخم اور جذام یہ فلسطین کے قبائل ہیں، تو ان قبیلوں دونوں قبیلوں کے ملے جلے 30 آدمیوں پر مشتمل ان کا ایک سمندری سفر ہوا۔ فلعب بهم الموج شہرت، اب اس سمندری سفر کے اندر طوفان آ گیا، موج اٹھنے لگی، تو اس طوفانی موج نے ان لوگوں کو 1 مہینہ تک سمندر میں نچایا، کہیں ٹک ہی نہیں رہی تھی، 1 مہینے تک وہ ادھر ادھر گردش کرتے رہے، ایسا طوفان اپنے لپیٹ میں 1 مہینے تک ان کو لیے ہوئے تھا۔ فارفعوا الى جزیرۃ حین تغرب الشمس، پھر ایک دن وہ لوگ ایک جزیرے کے قریب پہنچے، یعنی ان کی کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچی، غروب شمس کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت میں ایک جزیرے کے پاس کشتی ایک دن 1 مہینے کے بعد رکی۔ فجلسوا فی اقرب السفینہ، وہ جو لوگ 30 لوگ تھے ایک بڑی جہاز نما کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب طوفان ہو اور بڑا سمندر ہو تو بعض مرتبہ بالکل ساحل پر آنے کے لیے اس بڑے جہاز کو لانا مشکل ہوتا ہے، تو بیچ میں وہاں سے انہوں نے وہ لوگ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھے تاکہ یہ چھوٹی کشتی ان کو ساحل پر جا کر لگا دے اور وہ اتر جائے۔ فدخل الجزیرۃ، جب چھوٹی کشتی پر بیٹھے اور آگے بڑھے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔
یہ جزیرہ اور یہ جو ان کا سفر ہے یہ ملک شام کے سمندری سفر تھا۔ جب جزیرے میں پہنچے ہیں فلقیتہم دابۃ اہلب کثیر الشعر، تو ان کے سامنے ایک ایسا جانور آیا، ایک ایسا چوپایا آیا، وہ بہت زیادہ بال والا تھا، اس کے بدن کے اوپر بہت بال تھا۔ لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر، اتنا زیادہ بال تھا اس کے بدن کے اوپر کہ اس کا چہرہ اور اس کے پیچھے کا حصہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کون اس کے چہرے کا حصہ ہے، کدھر اس کا پیچھے کا حصہ ہے، آگا اور پیچھا کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ان کے سامنے آیا۔ قالوا ویلک ما انت، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کم وقت تم کون ہو؟ قالت انا الجساسہ، تو اس دابہ نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، میں بہت بڑا جاسوس ہوں۔ انطلقوا الى هذا الرجل في الدين فانه الى خبركم بالاشواق، تم لوگ کٹیے کے اندر اس آدمی کے پاس جاؤ، اس جزیرے کے اندر جہاں اس جساسہ بہت بڑے جاسوس سے ان کی ملاقات ہوئی، جو عجیب و غریب قسم کی ایک مخلوق تھا، تو اس نے اندر وہاں جزیرے کے اندر ایک گرجا گھر تھا، ایک عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، جس میں ایک راہب تھا، اشارہ کیا کہ اس کی طرف جاؤ۔ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، اس کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ تم لوگ پہنچو اور اپنے علاقے کی اور سمندری سفر کی رداد اور خبر پوری ان کو بتلاؤ۔ قال سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شیطانۃ، حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس دابہ نے، اس جانور نے ہم سے ایک آدمی کا نام لیا، ایک آدمی کے بارے میں بیان کیا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو، اس جانور کے بارے میں ہم یہ ڈرے، خوف کھائے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں فانطلقنا سراعا، وہاں سے ہم لوگ تیزی سے چلے، حتی دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم وہ عیسائی کے کٹیا، ان کے گرجا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، تو ہم نے اس کے اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اتنا بڑا پہلا انسان آج تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلقت اور جثے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اتنا بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، اور وہ بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ مجموعۃ یدہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے ہاتھ اس کی گردنوں کے پاس، اس کے گھٹنوں سے ٹکنوں تک لے کر پورا لوہے سے یعنی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ قلنا ویلک ما انت، ان لوگوں نے تحقیر کے انداز میں پوچھا کہ کم وقت تم کون ہو؟ قال قدرتم علی خبری، تو اس آدمی نے کہا کہ تم میرے حال پر واقف ہو گئے، تم میری اس جگہ پر چلے آئے، مجھ کو اس حال میں، اس جثے اور اس پورے ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے جکڑا ہوا جگہ سب دیکھ لیا، تم میری حال سے مطلع ہو گئے، واقف ہو گئے۔ اب اس نے اپنے بارے میں کچھ بتلانے کے بجائے اب ان لوگوں سے سوال شروع، آگے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی وہ شخص ہے جو دجال تھا۔ تو اس آدمی نے ان سے پوچھا فاخبرونی ما انتم، کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیسے چلے آئے؟ قالوا نحن اناس من العرب، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ رکبنا فی سفینۃ بحریۃ، ہم ایک سمندری سفر میں کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ فلعب بنا البحر شہرا، سمندر میں موج آ گئی، دریا ایک مہینہ تک ہمارے ساتھ کھیلتا رہا، ایک مہینہ ہم کو اسی طوفان میں سمندر کے اندر نچاتا رہا۔ فدخلنا الجزیرۃ، تو پھر ہم اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے، ہمارے سامنے ایک بہت بال والا جانور آیا۔ فقالت، اور اس نے کہا کہ میں بہت بڑا جاسوس ہوں، جساسہ۔ اعمدوا الی ھذا فی الدیر، اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ تم اس کٹھیے میں ایک آدمی ہے، اس کی طرف تم لوگ جاؤ۔ فاقبلنا الیک سراعا، تو ہم لوگ تیزی سے تمہاری طرف چلے آئے۔ فقال، اس نے پھر اپنے بارے میں جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے، اخبرونی عن نخل بیسان، تم لوگ مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں میں کے بارے میں بتلاؤ۔
بیسان یہ اردن کے قریب فلسطین ہی سے متصل ملک شام کی سرحد میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتلاؤ کہ ہل تصویر بیسان میں جو کھجور کے درخت ہیں ان میں پھل لگ رہا ہے، وہ درخت کھجور دے رہے ہیں؟ قلنا نعم، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں بیسان کے درخت کھجور کا پھل دے رہے ہیں۔ قال اما انها توشك ان لا تثمر، تو اس شخص نے کہا کہ سن لو، ان قریب وہ پھل نہیں دے گا، ابھی آج تم کہہ رہے ہو پھل دے رہا ہے، لیکن ان قریب وقت آئے گا جلدی ہی کہ بیسان کے کھجور کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ قال فاخبروني عن بحيرة طبرية، پھر اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتلاؤ۔ یہ اس سے پہلے آ چکا کہ فلسطین کے اندر یہ ایک چھوٹی سی نہر تھی، اس کے بارے میں پوچھا هل فيها ماء، کہ کیا اس نہر کے اندر پانی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا هي كثيرة الماء، ہم نے کہا کہ اس کے اندر تو بہت پانی ہے۔ قال ان ماءها يوشك ان يذهب، اس آدمی نے کہا کہ قریب بحر طبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا۔ قال اخبروني عن عین زغر، پھر اس آدمی نے ان تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہمیں زغر نامی چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ یہ بھی ملک شام کے علاقے کے اندر پانی کا ایک چشمہ ہے۔ یہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا، انہوں نے اس جگہ پر قیام کیا تھا، تو انہی کے نام سے اس پانی کے چشمے کا نام زغر رکھ دیا گیا، عین زغر۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ هل فی العین ماء، عین زغر کے اندر پانی موجود ہے؟ وهل یزرع اهلها بماء العین، اور زغر کے باشندے اس پانی کے چشمے سے کھیتی کرتے ہیں؟ قلنا نعم، ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، هي كثيرة الماء، اس میں تو بہت پانی ہے۔ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اور زغر کے باشندے اس چشمے کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سینچتے ہیں۔ پھر پوچھا اخبرونی عن نبی الأمیین، تم لوگ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبی امی کہا گیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، آپ امیوں میں بھیجے گئے۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں امی تھے، ان پڑھ تھے، اسی قوم کے اندر پہلے آپ مبعوث کیے گئے ہیں، تو آپ کو نبی الامیین بھی کہا گیا۔ تو بتایا، پوچھا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ کہ کیا ان کا ظہور ہو گیا، وہ آ گئے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنی کامیابی کی طرف چل رہے ہیں۔ ما فعل، نبی امی کے بارے میں بتلاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ قلنا، ہم نے فرمایا کہ قد خرج من مکہ، وہ مکہ سے ظاہر ہو چکے ہیں اور مکہ سے نکل کر نزل یثرب، یثرب پہ چلے گئے۔ یثرب یہ مدینہ کا پہلا نام ہے، یعنی مکہ سے نکل کر مدینہ جا چکے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو، جو اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کا نکلنا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، یہ ساری باتیں معلوم تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں۔ قال اقاتلہ العرب، دجال نے، اس آدمی نے پھر پوچھا کہ کیا ان سے عرب کے لوگوں نے جنگ کی ہے؟ قلنا نعم، ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، عربوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے۔ قال کیف صنع بهم، اس نبی نے عربوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ نبی امی نے عربوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعه، ہم نے اس کو بتلایا کہ وہ آپ اپنے سے متصل عربوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں، اور جن جن پر وہ غالب آئے ہیں ایسے تمام لوگوں نے آپ کی پیروی کر لی ہے، سب نے آپ کی اتباع کر لی ہے۔ قال اما ان ذلك خیر لهم ان یطیعوا، تو اس آدمی نے کہا کہ سنو، ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ لوگ اس نبی کی بات مان لیں، عربوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لیں، اس کی بات مان لیں۔ یہ اتنے سارے سوالات کر رہا ہے اور نبی کے بارے میں حقیقی اور سچا بیان دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد تمیم داری نے جو سوال کیا تھا کہ تم کون ہو، اب اس کا جواب دے رہا ہے، انی مخبرکم عنی انا المسیح الدجال، اور سنو، میں اب تم کو اپنے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ مسیح اس لیے کہ اس کی آنکھیں بالکل سپاٹ، اور دجال یہ کہ اس کے ہاتھوں جو کچھ ظاہر ہوگا وہ ایک فراڈ ہوگا، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ کہتا ہے وَإِنِّي يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ،
عنقریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ آج مجھے یہاں قید رکھا گیا ہے، لیکن عنقریب مجھے اللہ کی طرف سے یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، چنانچہ میں یہاں سے نکلوں گا اور زمین پہ چلوں گا۔ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً، روئے زمین کی کوئی بستی میں نہیں چھوڑوں گا مگر وہاں میں پہنچوں گا 40 دن کے اندر۔ دنیا کی ہر بستی، ہر گاؤں میں 40 دن کے اندر میری سیر ہو جائے گی، چلنا ہو جائے گا۔ غیر مکہ و طیبہ، سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے۔ مکہ اور مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ چلے۔ میں ہر جگہ چلوں گا 40 دن کے اندر، سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے۔ ہما محرمتان علی کلتاہما، ان دونوں زمین پر داخلہ، میرا داخلہ حرام قرار دیا ہے، میں وہاں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ خود ہی کہتا ہے کلما اردت ان ادخل واحدا منہما استقبلنی ملک، جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آئے گا، بیدہ السیف، اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، تلوار نیام نہیں ہوگی، بالکل کھینچ کر وہ لیے ہوئے سونتے ہوئے ہوگا۔ یصدنی عنہا، وہ مجھ کو اس سے روک دے گا، مکہ سے چاہے مدینہ میں جہاں بھی جانا چاہوں گا مجھ کو روک دے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَبْضٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرِسُونَهَا، اور مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمَنبَرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ ممبر کے اوپر اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے، عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، اس حالت میں آپ نے فرمایا ہذہ طیبۃ، ہذہ طیبۃ، ہذہ طیبۃ، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یعنی یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں دجال کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم، کیا یہ بات میں تم لوگوں سے بیان نہیں کرتا تھا؟ یعنی اب تائید کروا ہے، پہلے تمیم داری کے حوالے سے آپ نے پوری بات بیان فرمائی کہ حضرت تمیم داری آئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ اپنے اسلام سے پہلے کے ایک سفر کی ایک اداد مجھ سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا میں نے یہ بات تم لوگوں سے بیان نہیں کی تھی؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل یہی بات ہم سے بیان کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی وہ پہلے سے حضرت تمیم داری کے مشاہدے میں آ چکی، انہوں نے اپنا مشاہدہ آ کر بیان کر دیا، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر اور تقویت پہنچ گئی۔ اگرچہ اللہ کے نبی کے بیان کی کسی کو تائید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بذات صادق ہیں، مصدق ہیں، اللہ کی طرف سے معید ہیں، لیکن ایک ظاہری دنیا میں کوئی تائید کر دیتا ہے تو اس سے آدمی کو مزید خوشی ہو جاتی ہے کہ جو بات میں بیان کرتا تھا بے دیکھے یہ وہ شخص ہیں جو دیکھ کر آئے ہیں، ساری چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن لا من قبل المشرق، سنو وہ شخص وہ مسیح دجال شام یا یمن کے سمندر کے اندر ہے، یعنی ایک ایسا سمندر جس کو بحر اٹلانٹک وغیرہ کہتے ہیں، اس کا ایک کنارہ شام سے متصل ہے، ایک کنارہ یمن سے متصل ہے۔ فرمایا کہ اسی سمندر کے جزیرے کے اندر قید ہے۔ لا بل من قبل المشرق، پھر فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ وَأَوْمَهَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وہ بحر شام کے اندر ہے، شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، پھر فرمایا کہ نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ اس طرح کوئی ایک چیز یقین کے ساتھ نہ بیان کرنا کہ وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، پھر فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مقصد یہ ہے کہ دجال کے معاملے کو مبہم کرنا ہے، لوگ اس جگہ کی تحقیق کے چکر میں نہ پڑ جائیں، اور جو اصل کرنے کا کام ہے کہ ان اعمال کو کریں، ان چیزوں کو اپنائیں جن سے دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ نہ یہ کہ ہم بتائیے جگہ بتلا دیں کہ فلاں جگہ پر ہے اور فلاں وقت اور فلاں دن نکلے گا، تو صرف ایک تاریخی بحث بن کر رہ جائے گی۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس انداز میں بیان کر کے مبہم رکھا گیا،
تاکہ یقینی طور پر کسی کو کوئی ایک جگہ معلوم نہ رہے۔ ویسے تو برمودا جو جگہ ہے امریکہ کے علاقوں کے اندر ایک بڑا سمندر ہے، اس کے بارے میں بھی خیالات اظہار کیے جا رہے ہیں کہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس جزیرے کے اندر دجال قید ہو، اس لیے کہ جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا کہ اس برمودا جو تکونی شکل کا جو جزیرہ ہے جس کو برمودا تکون کہتے ہیں، اس کے اوپر سے فضا میں جو بھی جہاز جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ 1874 عیسوی کے اندر 600 افراد پر مشتمل ایک جہاز، پانی کا جہاز گیا تھا، جہاں برمودا کے پاس پہنچا وہ پورے افراد ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گئے، اور جو اس کے کھوجنے کے پیچھے گئے سب غائب ہوتے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دجال کا ٹھکانہ شاید نہیں ہو، اور وہاں اس کے چہرے مسلسل لگے ہوئے، جیسا کہ ایک یہ مل گئے ان کو جاسوس، پوری دنیا کی جاسوسی کر کے پل پل کی خبر دجال کو پہنچائی جاتی ہے۔ جب اس کو لگے گا کہ اب دنیا کا حال اور ماحول میرے نکلنے کے موافق ہو گیا ہے تو اس وقت وہ نکلے گا، تو ہر پل سے دنیا کے ہر نظام سے وہ باخبر ہے۔ اس کو ایسی جاسوسی کی طاقت دی گئی ہے، افراد دیے گئے ہیں جو اس کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، اور دنیا کے یہود بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ، چونکہ ان کا وہ خدا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا تو ہم ہی دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے، وہ ہماری مدد کرے گا، اس لیے جتنا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یہود مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ابھی آنے میں بہت دیر ہے، اور ان کو لگے گا کہ اب دنیا میں وہ غالب نہیں ہو رہے، نہ معلوم کب آئیں گے، تو یہ فرضی پورا انتظام کریں گے دجال کو بلانے کا۔ جیسا کہ آج کل آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ لال رنگ کے 3 گائے کے بچھڑے، انہوں نے اب ان کو محسوس ہوا کہ دجال کا نکلنا ابھی دیر میں ہے، تو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لال کلر کی 3 گائے کے بچھڑے کو امریکہ کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اسرائیل کے اندر اس کو لا دیا گیا ہے، وہ اس کو ذبح کریں گے اور اس کے گوشت اور کھال وغیرہ کو جلائیں گے، اور پھر اسی سے کسی طریقے سے کوئی ایک شخصیت پیدا کریں گے جس کو وہ دجال بنائیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ دجال کے نکلنے کی ایک مرتبہ جھوٹی افواہ پھیلے گی اور لوگ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویڈیو وغیرہ آیا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب وہ اپنے جو حقیقی جو دجال ہے، کانا دجال، اس کا نکلنا دور محسوس کر رہے ہیں، اور دنیا میں وہ اپنی لاچاری اور بے بسی بڑھتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر حماس کے ہاتھوں ان کا برا حال ہو رہا ہے، اس طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ وہ اب خود سے پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ دجال نہیں نکل رہا ہے تو ابھی نکالنے کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کی تاریخ بھی آ چکی ہے کہ غالباً 19 اپریل سے لے کر مئی کی کوئی تاریخ ہے، ان دنوں کے بیچ میں کسی بھی ایک تاریخ میں وہ ان تینوں بچڑوں کو ذبح کر کے ان کو جلانے کا کام کریں گے۔ تو یہ دجال اس جزیرے کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیان سے واضح ہے، اور دوسری ایک بات ہے کہ سارے بیان سے معلومات ہوئے کہ انسان ہے، تبھی مداری اور ان کی پوری ٹیم نے خود جا کر دیکھا ہے۔ لہذا آج کا ہمارے زمانے میں جو گمراہ شخص شکیل بن حنیف کو کا جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ امریکہ اور فرانس کو دجال کہہ رہے ہیں۔ جب امریکہ اور فرانس دجال ہے تو پھر یہود و نصارہ پھر دجال کے لیے اتنا بے چین کیوں ہیں، اور اس کے لیے اتنے سارے انتظامات کیے ہوئے؟ بابلود کے اوپر ایئرپورٹ بنا جا چکا ہے، جہاز فٹ کیا جا چکا ہے، متعین کیا جا چکا ہے کہ دجال آئے گا اور عیسیٰ جب اس کو دوڑائیں گے تو بھاگ کر یہی آئیں گے، ہم کو یہاں فلائٹ پر بٹھا کر لا کر لے کر بھاگ جائیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سارے انتظامات یہودی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ایک انسان سمجھ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی آزمائش کے لیے خدائی طاقت دے رکھی ہے، تو اس طاقت کے دھوکے میں آ کر یہودی اس کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، خدا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے شخصیت، ہے انسان، کوئی سسٹم اور ٹیکنالوجی وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لہذا سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ سب سن کر اس کے بارے میں تاریخی معلومات صرف بڑھانے والی یہ بات نہیں ہے، بچنے والے عمل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آگے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے
کہ جب تم دجال کے بارے میں سننا تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال نکل جا چکا ہے تو اس کے کرتوت اور جادو اور شعبدہ بازی دیکھنے کی کوشش مت کرنا کہ چلے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، اس سے دور بھاگنا، اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر جانا مت۔ جو دیکھنے جائے گا چاہے وہ مومن ہو، جب اس کا کرتب دیکھے گا تو وہ شبہے میں پڑھ کر اس کو خدا مان لے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ دجال میں نکلنے کی خبر ہوگی تو وہاں دیکھنے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اس کو مارنے اور نمٹانے کا ہمارا کام نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقدر ہے، وہی کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خدا نہ کرے اگر ہمارے زمانے میں نکلنے کی خبر آ گئی تو دیکھنے نہیں جانا ہے، یا آج کے زمانوں میں اگر ویڈیو کے ذریعے اس کے کرتب وغیرہ پھیلایا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں صاف ہے کہ آدمی اپنے کو سمجھ رہا ہوگا کہ ہم مومن ہیں اور مطمئن اطمینان کا دعویٰ کرے گا اور دجال میں دیکھنے جائے گا، جب جن کرتوتوں کو ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، جن طاقتوں کے ساتھ، ان ساری طاقتوں کا ایمان والا اس کے ہاتھوں جب دیکھے گا، مظاہرہ کرے گا تو بہت سے ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے، اس پر اس کی پیروی کر بیٹھیں گے اور اس طرح کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس امت کے اوپر فتنہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ پچھلے احادیث کے اندر اس کا حلیہ بیان کیا، اس کے بڑے بڑے کارناموں کو بیان کیا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کا پورا مقام بیان کر دیا کہ وہ جزیرے کے اندر کس طرح قید ہے اور تمیم داری نے دیکھا ہے، اور پھر جس کوٹھری کے اندر وہ قید ہے اس کے باہر کس طرح کے عجیب و غریب قسم کی مخلوقات اس کی جاسوسی میں لگے ہوئے۔ چنانچہ اسی بنا پر اس حدیث کو حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں بہت بڑے جاسوس کا تذکرہ ہے۔ تو دنیا کی بہت سی اتنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور چیزیں ہیں جو آج کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی جاسوسی کر رہی ہیں، وہ سب اسی تک پہنچتی ہے، یہی جساسہ جو ہے، پھر وہ ساری چیز دجال تک پہنچاتا ہے۔ اور جس دن اس کو لگے گا کہ ہمارے استقبال کی یہودیوں کی طرف سے پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اب ہمارے لیے زمین میں نکلنا مناسب ہے، اس دن وہ نکلے گا اور پھر وہ وقت امت مسلمہ کے لیے بڑی آزمائش کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان فتنوں کے بارے میں گمراہ کرنے والی دعوتوں اور عقائد سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سب کے جماعت کو قبول فرما، یا اللہ حدیث رسول سننے اور سنانے کو قبول فرما، یا اللہ صحیح عقیدہ دل کے اندر پیوست فرما، گمراہی سے بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کا یہ آخری اشرا جہنم سے خلاصی والا اشرا چل رہا ہے، یا اللہ اگر ہم لوگ اپنی بدقسمتی سے اور اپنی بدعملی سے اب تک جہنم سے آزاد نہ کیے گئے ہوں تو اے اللہ آج ہم سب کی آزادی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس اجرے کے اندر ہم سب کے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو اور ٹوٹی پھوٹی رمضان کے زمانے میں کی گئی نیکیوں کو یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل سے بلا استحقاق قبول فرما۔ یا اللہ انہی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ رمضان کے باقی لمحات کی مکمل قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ ایک ایک لمحہ قدر کر لیا جائے، بے قدری سے بچ جائے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزوں پر استقامت نصیب فرما، نماز تراویح کی پابندی نصیب فرما، تلاوت قرآن کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کا ایسا عادی بنا کہ رمضان کی تلاوت کی برکت سے پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں عادت، شوق اور شغف پیدا ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار کو چلتا فرما، حلال مشاہدہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاری کو ختم فرما، یا اللہ حلال روزگار کو عام فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر سے مالی بحران کو دور فرما۔ یا اللہ پانی کشادگی پیدا فرما، خیر برکت اور عافیت کے ساتھ حلال اور برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دربار کا ہم سب کو محتاج بنا، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، مخلوق کا محتاج بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم